کرنا چاہیں تو جب ہمیں حوالے کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم کیسے تحقیق کریں گے؟ اس وجہ سے میں حوالہ عرض کرتا ہوں تاکہ کوئی بھائی بھی تحقیق کرنا چاہے تو شرع عام دل کھول کے وہ تحقیق کرے، اپنے دل و دماغ کو مطمئن کرے، کیونکہ یہ اسٹیج جو ہے ذمہ داری والا اسٹیج ہے، یہ اسٹیج ذمہ داری والا اسٹیج ہے۔ تو عرض کرتا چلوں اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی عورت اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود بکری کا گوشت لے کر آئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا اور اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الہبہ اور حدیث کا نمبر ہے 2617۔ ان احادیث و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے تحائف قبول کرنے میں ینداں حرج نہیں، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کتنی باتوں کا؟ میں نے کہا آپ تو پوچھتے ہو کہ غیر مسلم سے تحفہ قبول کرنا یا دینا جائز ہے یا نہیں، آپ تو غیر مسلم کے تحائف کی بات کرتے ہو، کبھی آپ نے مولوی کو بھی کوئی چیز تحفے کے اندر دی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیڑا مولوی دی جیب چے وہی ساڈیاں جیب چ پاوے چاہ۔ ہاں اللہ اکبر اللہ۔ مولانا عبد المنان راسک صاحب زندہ ہیں، فیصل آباد کے ہیں، وہ اپنے خطاب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ چلو اپنے علماء کو دھیاں سمجھ لو، بیٹیاں سمجھ لو، بندہ اپنی دھیاں کول جاندہ ہے تو کوئی چیز لے کے ہی جاندہ ہے، دھیاں کول کوئی چیز لے کے تو واپس نہیں آندہ۔ کیوں کہ مولوی 24 گھنٹے اللہ دے گھر دا خادم ہوندہ ہے، جماعت دا خادم ہوندہ ہے۔ ہون پچھلے دنہ دے اندر میرے سسر فوت ہوئے نے، دعا کرو کہ اللہ انہوں دی بخشش فرمائے، اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے۔ خورشید صاحب ان کا نام ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، لیکن ان کی خوشیاں کے اندر بھی ہماری خوشیاں جماعت کے ساتھ رہی ہیں۔ اس وجہ سے مولویوں کو بھی تحفے تحائف دیا کرو۔ چلو مولوی دعا تو کرے گا نا، مولوی دعا لمنی ہے تو تحفے تحائف دے سو۔ مولوی ہون تو ممبر دے اتے چڑھا کھلوتا ہے، ہون ایسا نہیں سے بول سکتے، تو ممبر تو تھلے اتر وات تیرے نال ایسا گلہ کرے سو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چلو تمہاری مرضی۔ میں پھر بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مال میں، رزق میں، جان میں، اولاد میں برکت نازل فرمائے۔ اچھا میں نے عرض کیا کہ دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے تحائف ہوں گے نا وہ حلال ہوں اور طیب ہوں، حلال ہوں اور طیب ہوں، کسی حرام چیز پر مشتمل نہ ہوں۔ نمبر 2، وہ تحائف ان کے مذہبی تہوار کی خوشی میں، یہ دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشرک یا اہل کتاب کسی مسلمان کی افطاری کا بندوبست کرتا ہے یا دعوت دیتا ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اس قسم کا ہدیہ دینے یا افطاری کرنے میں اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں صرف اس عمل کا فائدہ ہوگا جو ایمان کی حالت کے اندر اس نے کیا ہے، جس کی بنیاد اخلاص پر ہو۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ آپ کہیں گے کہ وہ عنوان کون سا ہے؟ کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اگر ہم ان سے کوئی نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کیسے کر سکیں گے؟ اگر فوت شدگان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں ان کی وفات کے بعد،
ان سے نیکی کس انداز میں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے، ان سے حسن سلوک کر کے جنت حاصل کرو، جنت حاصل کرو۔ اللہ نے جنت کا بہترین دروازہ والد کو قرار دیا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ تو میں دلیل پڑھ دیتا ہوں، چاہے تیری زبان سے سبحان اللہ نہ ہی نکلے، لیکن دلیل تو بیٹھ جائے گی نا کہ تیرا جنت کے حصول کے لیے، بلکہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ اگر والدین سے حسن سلوک کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے جنت کا بہترین دروازہ والد کو بنایا ہے۔ کس کو؟ دلیل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، حدیث صحیح ہے، حدیث الوالد اوسط ابواب الجنہ کے والد جنت کا درمیانی راستہ ہے۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو والد کی خدمت کرنا پڑے گی، والد کی خدمت ہے، پیو دی نوکری کرنا پڑے گی۔ ہاں، اور آگے سنو، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھ دی ہے۔ آپ کہیں کہ اتنی بڑی جنت، میری ماں کا قدم تو اتنا چھوٹا، اتنی بڑی جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے کیسے آ سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں تو اس اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو اپنے عقل کے اوپر پرکھتا ہے۔ ہاں جی، یہ تیری سمجھ ہے، یہ تیری فہم و فراست ہے۔ اہل ایمان کون ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن کی بات آئے اور وہ سمع نہ اور عطا نہ کرے؟ اگر اہل ایمان کے سامنے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی بات آئے تو وہ سمع نہ اور عطا نہ کرے۔ اسی طرح ایک بھائی نے کہا کہ مولوی صاحب، یہ جو ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت کی بات آپ کر رہے ہو، یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے کہا میں مرا نہیں، میں ابھی زندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے زندہ رکھا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ حدیث بھی صحیح ہے، سند کے لحاظ سے بھی، متن کے لحاظ سے بھی۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے۔ یہ حدیث یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا میں زندہ ہوں، آؤ حدیث کی ایک ایک سند کے اوپر بحث کرو، میرے ساتھ ضرور تعدیل کرو۔ اگر میں اسماء الرجال کی کتب سے اگر یہ حدیث کو صحیح ثابت کر دوں، پھر ماننا پڑے گا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ، نکالو زبانوں سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ جس پیغمبر کا تو نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے اسی ذات نے یہ فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ چھوڑا۔ ہاں جی، آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر والدین کی خدمت کرنا پڑے گی، والدین کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اچھا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ لوگ اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل کر رہے ہیں، جنت میں داخلے کو ممکن بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہوں، کسی کے والدین اس دنیا سے ہاں جی وفات پا چکے ہوں، تو ان کے وفات کے بعد ان سے نیکی کر سکتا ہے، ان سے حسن سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب وتیرہ ہے کہ جب
ہمارے والدین زندہ ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کی نوکری نہیں کرتے، لیکن ہاں اس وقت جب والدین